اس زبان سے وحی کو جاری کروانا تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ مصلحت قرآن دیکھ رہے ہیں. تحفظ قرآن کا تقاضا تھا کہ پیغمبر کچھ نہ پڑھے، نہ یہ کہ پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو معاذ اللہ. توجہ ہے جی؟ تو اگر چلیے قرآن تو زبان سے خدا ہی جاری کرواتا تھا نا، مصطفیٰ کا اس کا مطلب اپنا تو کوئی کمال نہ ہوا. تو یہ بتائیے کہ اگر خود نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اب سمجھیے یہ آخر کہہ کیوں دیا کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ کیوں؟ پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ کاغذ قلم مانگ لیا تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ اتنا ڈرا مسلمان کے علم پیغمبر کا انکار کر دی. عزیز اس مصلحت کو سمجھیے، یہ تحفظ قرآن کا تقاضا تھا کہ پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی کتاب نظر نہ آئے، پیغمبر کہیں بیٹھ کر کسی کو کچھ تحریر دیتے ہوئے نظر نہ آئے. اگر پیغمبر لکھتے اور پڑھتے ہوئے نظر آتے قرآن مشکوک ہو جاتا. تو تحفظ قرآن کا تقاضا تھا. باقی خدا فرماتا ہے یہ نہیں بولتا، ہم بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو جو بولتا خدا کی مرضی سے ہے، وہ سوچتا کس کی مرضی سے ہوگا؟ تو جو سوچتا بھی اپنی مرضی سے نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں. جو چاہتا خدا کی مرضی سے ہے، بولتا خدا کی مرضی سے ہے. تو کم از کم اگر ان کو نہیں آتا، خدا کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی ہے نا. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا فرماتا ہے اگر یہ ہو جاتا اہل باطل شبہ میں آ جاتے. عزیز اب لطف آجے، میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. خدا نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ میں آ جاتے. کم از کم اتنا پتہ چل گیا اہل باطل کا معیار یہ ہے، وہ علم پیغمبر کے حوالے سے شبہ میں آ جاتے ہیں. اب اگر دیکھنا ہے اہل باطل کون ہے تو دیکھا جائے کسے علم پیغمبر پہ آج تک شبہ باقی ہیں. بلند تر صلوات پڑھیے گا. عزیز ہم اس پیغمبر کو مانتے ہیں، وہ پیغمبر جو علم کل ہے، جس کی ایک ایک حدیث سے ہزاروں باب اخذ ہوتے ہیں، جو اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کا شاگرد علی ابن ابی طالب فخر سے کہتے ہیں کہ سرکار مجھے ایک باب تعلیم کرتے تھے، میں 1000 باب کھول دیتا تھا. جس کے ایک باب علم سے ہزار باب اخذ ہوتے ہوں، خدا کی جانے وہ علم کی کون سی منزل پہ ہو. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا عالم اسلام اس منبر سے جس سے علی کے فضائل سنتا اس سے نبی کے بھی فضائل سن، تاکہ پتہ لگے کہ مکتب تشیع میں عظمت رسالت کیا ہے، اصلاً خدا کے حبیب کا مرتبہ اور سرکار حبیب کا مقدس شخصیت کیا ہے. بس عزیز یہی شخصیت منوانے کے لیے اس گھرانے کو قربانیاں دینی پڑی. ہم آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ آل محمد کے در سے کامل مصطفیٰ ملتا ہے. یہ نبی اپنی عظمت سمیت اگر ملتا ہے تو ملتا ہی آل محمد سے. اس کا اصل تعارف کروایا ہی آل محمد نے. نہ آل محمد قربان ہوتے آج کون جانتا مصطفیٰ کیا؟ نہیں تو بدبختوں نے تو کہہ دیا کوئی وحی نہیں آئی. انکار رسالت، انکار نبوت ہے، کوئی وحی نہیں آئی. رسول کا نواسا اس جملے کو سننے کے بعد نکلا ہے گھر سے کہ جب کہہ دیا گیا کوئی وحی نہیں ہے. یہ انکار حسین کی شخصیت کا نہیں، انکار رسالت تھا. اور اس کے بعد جو مولا حسین چلے ہیں نا، تو اب کوئی یہ نہ سوچے یہ حسین اور یزید کی جنگ ہے، یہ رسالت اور یزید کی آپس میں. حسین رسالت کے نمائندے بن کر یہ جنگ لڑنے چلے ہیں، اپنی ذات کی خاطر نہیں چلے. عزیز آج کا جو دن گزرا ہے جناب سکینہ کی شہادت کا، کل بھی ہم نے شب شہادت سکینہ، آج شہادت سکینہ کا دن گزرا. ایک روایت بس، جب قافلے کو بھگایا گیا، چلایا نہیں گیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بھگایا گیا تھا، وہی قافلہ جو جب مدینے سے چلنے لگا تو معصوم نے فرمایا عباس ایسے محمل تیار کرو کہ صحرائے عرب کی ریت ہمارے نازک بچوں کو نہ چھوڑے. اسی قافلے کو بھگایا گیا اس عالم میں کہ ماؤں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، ننھے ننھے بچے ماؤں کی گودوں سے چمٹے ہوئے ہیں. اب ایسے میں ہونا کیا تھا؟ جب قافلہ بھاگا ہے بچے اونٹوں سے زمین پہ گرے. آج بھی راہ کوفہ و شام میں چھوٹے چھوٹے انہی شہداء کے مزار بنے. جس ماں کا بچہ پیچھے گرتا تھا حسرت سے دیکھ کر کہہ دیتی تھی جا علی اکبر کا صدقہ، جا اصغر معصوم کا صدقہ. قافلے کو نہ رکنا تھا، نہ رکا. ایک ایسا بھی لمحہ آیا جب حسین کے سینے کا تعویذ زمین پہ آ گیا. قافلہ تب بھی نہیں رکنا تھا، مگر دو قسم کی روایات ہیں. ایک جس نیزے پہ مظلوم کربلا کا سر اقدس تھا وہ زمین میں گڑ گیا.
دوسرا بھاگتے اونٹ سے جناب زینب نے خود کو زمین پہ گرا، ہاتھ پسے گردن بندے تھے، بی بی ایسی زمین پہ آئی ہوگی جیسے شانے کٹا کے حضرت عباس زمین پہ۔ قافلہ روکنا مجبوری ہو گئی، تازیانے برسائے گئے چوتھے امام پہ۔ مولا نے کہا قافلہ نہیں چلے گا جب تک ہماری بیٹی کو اٹھا کر لایا نہیں جائے۔ بڑی مشکل سے جناب زینب کو اجازت ملی، بی بی پیچھے جنگل میں آئی۔ عجیب منظر ہے، سکینہ کسی ضعیفہ کی گود میں، اور وہ سکینہ جو اب تک تڑپ رہی تھی، اب تک حالت ماتم میں تھی، جسے باپ کی شہادت سے لے کے اب تک چین نہیں آیا تھا، اب سکینہ بڑے اطمینان سے اس بی بی کی گود میں ہے اور وہ سکینہ کو پیار کر رہی ہے۔ سکینہ رو رو کر بتا رہی، میرے بابا کو کیسے مارا گیا، میرا بھیا کیسے پیاسے ہی دنیا چھوڑ گیا، کیسے ہمارے خیام کو جلایا گیا۔ جناب زینب نے اس بی بی کا شکریہ ادا کیا، کہا بی بی میں تیری مشکور ہوں، تو نے ہماری یتیمہ کو پیار کیا ہے، میں زہرا کی بیٹی تیری شفاعت کی ضمانت لے۔ آواز آئی کس کی بیٹی؟ زہرا کی بیٹی۔ اتنا سننا تھا، چہرہ اقدس سے چادر کو ہٹایا، دیکھا ماں زہرا موجود ہے، کہا بیٹی زینب تیری ماں تجھ سے جدائی کب ہوئی ہے، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ۔ ماتم ہے بشرا